بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عطاء اللہ شاہ بخاری۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ ربیع الاول کا مہینہ، مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو وہ چہرہ نمودار ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہ نبی مبعوث فرمائے کہ جن کے آنے سے اس پوری کائنات میں رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے بکھیر دی۔ آپ کا نور پھیلا، آپ نے محبت کا درس دیا، ہدایت بنی و نو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بکھیر دی، اور وہ خوشبو لے کر آئے کہ جس خوشبو سے بجھے دل اور ان کا زنگ اترا اور اللہ تعالیٰ نے ان دلوں کو زندہ کیا۔ میری مراد جناب اس کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے شفیع المذنبین رحمت للعالمین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کو بے شمار ٹائٹلز دیے ہیں، جس میں سے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو لقب دیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو آپ کی جو رحمت عالمی ہے وہ تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، جانوروں کے لیے بھی، البتہ ملائکہ، تمام جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں ان سب کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید کونین بنایا، آپ دونوں زمانوں کے جو ہیں بادشاہ بن کر آئے ہیں۔ کون کہتے ہیں خواتین و حضرات زمانے کو؟ ایک کون وہ ہے جس میں ہم پیدا ہوئے پھر دنیا سے جائیں گے، اور ایک زمانہ وہ ہے کہ جب ہم حشر کے میدان میں اٹھائے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کونوں کا سید کونین بنایا، دونوں جہانوں کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ جو ہے بنایا۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے اس پروگرام میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات کریں گے۔ یہ ایسا جامع موضوع ہے اور ایسا کمال موضوع ہے کہ جب ہم اسے ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، سننے والے کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ ہم جتنی ان کی تعریف کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحمتیں جو ہے وہ نازل فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کی ہے، اور آپ کا آنا ہی اس کائنات کے لیے سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی مبارک ذات بنایا کہ آپ کا ذکر ہمارے لیے بھی تا قیامت کے لیے اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے اس پروگرام میں جو مہمان ہم نے جنہیں آج دعوت دی ہے، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرنے کے مالک ہیں، خوش شکل ہیں۔ میری مراد جناب سجادہ نشین دربار مورا شریف راولپنڈی سے تعلق رکھتے ہیں پیر عمر فاروق گل بادشاہ صاحب۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا کہ آج آپ نے ہمیں اتنے اچھے، اتنے مبارک موضوع کے لیے وقت دیا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ سب جاننا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت باسعادت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیے گا کہ وہ کس طریقے سے ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کی جو ہے وہ سعادت مجھے ملی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو پورے قرآن مجید فرقان حمید میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 5 علوم میں پورے قرآن مجید کو تقسیم کیا ہے۔ ٹھیک۔ اور اس میں علم التذکیر بھی احکام اللہ، اس میں احکام بھی ہیں، پھر اس میں علم المخاصمہ بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن۔ ٹھیک۔ اسی طرح اس میں علم التذکیر بھی ایام اللہ، جس میں گزرے ہوئے تمام جو قومیں ہیں جی، اس میں انبیاء کا ذکر ہے۔ ٹھیک۔ تو گویا اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کا زیادہ حصہ دیکھیں تو صرف 500 احکام کی آیات ہیں۔ زیادہ تر جو حصہ قرآن مجید فرقان حمید کا ہے اس میں جو ہے وہ انبیاء کا ذکر ہے، ٹھیک، بالکل، تذکرہ ہے انبیاء کی قوموں کا، ان کی تبلیغ کا، ان کی دعوت کے پہلو ہیں۔ تو میلاد کا جو مقصد بھی ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یاد ہے، جو ان کی سیرت ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ صحیح۔ ایک تو یہ پہلو ہے، جو دوسرا پہلو اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک، کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو احسان عظیم میں نے تم پہ کیا ہے کہ تم میں سے ہی تمہارے میں
اپنے پیارے محبوب کو میں نے مبعوث کیا. سبحان اللہ. اب یہ احسان عظیم جو ہے، اب میلاد ہم جو مناتے ہیں وہ اس کا ہم اظہار تشکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ اے محمد، اے محبوب، کہہ دیجئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہے اور جو رحمت ہے آپ کی شکل میں. مفسرین نے یہاں پر فضل اور رحمت کو، اس کا ترجمہ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبعوث ہونا ہے. اس کائنات، اس رنگ و بو میں، اس جہان جز و کل میں، اس ہست و بود میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور رحمت ہے. اور اسی طرح اگر ہم اس کی تفسیر دیکھیں، تفسیر القرآن بالقرآن اگر ہم دیکھ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیہ مبارکہ کو آگے کھول کر بیان کیا کہ رحمت کیا ہے. جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی آیت کی تلاوت کی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جی، کہ پورے جہان کے لیے، اس پوری جہان میں جو محفل سجی ہے، اس پورے جہان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت ہے. اب یہاں پر مفسرین نے جو میں نے آیہ مقدسہ پڑھی، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں کل سے بہت جگہوں پر خطاب کیا ہے، اور بہت اہم جو احکامات ہیں وہ کل سے شروع کیے ہیں کہ اے محمد آپ فرما دیجیے. اسی طرح اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ شکر ادا کرو اللہ کے فضل کا، بلکہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ اپنی امت کے لیے پیغام دیا کہ شکر کرو کہ آپ ہی رحمت للعالمین ہیں. آپ ہی اپنی امت کو بتائیے کہ جو مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، تو اے میری امت تم اس کا شکر کرو اور بھرپور شکر ادا کرو. فلیفرحوا، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، صحیح، کہ آپ اس کا شکر مناؤ، اس پہ جو ہے وہ مسرت، سرور، فرحت، یہ تمام جو چیزیں ہیں. اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں، بلکہ میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ انبیاء علیہم السلام کا جو ذکر ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ اس کو عین عبادت بھی فرمایا. آپ حج دیکھ لیں، آپ نماز دیکھ لیں. اب نماز جو ہے وہ بھی انبیاء علیہم السلام کا جو یاد ہے، جو انہوں نے، اگر آپ فجر کی نماز لے لیں تو آدم علیہ السلام نے جب سجدہ شکر جب 2 نفل پڑھے، جب ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی طرح ظہر کو منسوب کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے 4 نفل پڑھے. اسی طرح عصر کو حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ، مغرب کو حضرت داؤد علیہ السلام. اور حج اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی مناسک ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں، ان کی جو محبت تھی، ان کی جو وارفتگی تھی، فریفتگی تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سوز عشق اور جو اطاعت اور محبت تھی، حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، کہ انہوں نے جو کیے، جو انہوں نے قدم اٹھائے، دوڑے، وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت بنا دی. بے شک. آپ دیکھ لیں حج میں ہم احرام باندھتے ہیں، انبیاء کا لباس ہے، ہم رمل کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ تقبیل حجر اسود کرتے ہیں. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہم صفا مروہ آپ دیکھیں، بالکل، ان الصفا والمروہ، وہ ساری ادائیں، وہ ساری سنتیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جو وہاں پر صفا مروہ کی سعی کی پانی کی تلاش میں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ اس کو اپنی عبادت بنا، دین کا حصہ بن گئے. بے شک. بالکل آپ کی بات سے، بلکہ پیر سے بہت اچھی میرے ذہن ایک بات ہے کہ آدم علیہ السلام کا جس نبی آپ نے ذکر کیا نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے بھی پہلے کر دیا
کیونکہ قرآن پاک کے علاوہ جو پہلی کتابیں گزری ہیں اس میں بھی آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. باقی انبیاء کرام جب پیدا ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں قال انی عبداللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کا ذکر پیدا ہونے کے بعد کیا, لیکن آپ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ پیدائش سے بھی پہلے فرما رہے ہیں. تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی میرے ذہن میں بات ہی اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ صحابی رسول پوچھتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ آپ نبی کب بنے. ویسے تو ہم جانتے ہیں جیسے ہم اکثر بتاتے ہیں اپنے خطابات میں بھی کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی, لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کنت نبیا ان آدم بین الروح والجسد, کہ ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو جہاں کا نبی بنا دیا. تو کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت ہے. تو اس طریقے سے پیر صاحب تھوڑا سا ولادت کا اگر ہم ذکر کریں کہ وہ جو آپ کی پیدائش ہے وہ پوری ایسی آج تک نہ پہلے ہوئی نہ کبھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آپ آمنہ کے لال بن کر آئے ہیں وہ منظر ذرا بتائیے گا. جب آپ کی پیدائش ہوئی تو وہ کیا منظر, کیا معجزات ہے اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جو کرامت بکھیری تھی. بے شک جی, بالکل جس طرح آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے تمام انبیاء نے بشارت دی. جی, تمام جو کتب ہیں اس میں بھی آقا علیہ السلام کا اسم مبارک موجود ہے. اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو جب بتایا کہ میں مبشر ہوں اس نبی کا جس کا نام احمد ہے, مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, بے شک کہ میں اس کی بشارت دینے آیا ہوں کہ جس کا نام احمد ہے. اور اسی طرح دیگر بھی بہت سے واقعات ہیں, روایات ہیں. راہب گزرے ہیں, بحیرہ تھا, نستورہ تھا, کہ جب آقا علیہ السلام ابھی 9 کم عمری میں تھے, 12 سال کے تھے, اپنے چچا کے ساتھ شام جاتے ہیں. تو وہاں پر جب ایک درخت کے نیچے آقا علیہ السلام استراحت فرماتے ہیں تو وہ جو راہب ہے دیکھتا ہے کہ درخت سایہ فگن ہے, اور جب وہ مہر نبوت دیکھتا ہے تو وہ وہاں پر ہی آپ کو بتاتا ہے آپ کے چچا کو کہ یہ اس کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نبوت سے سرفراز فرمائیں گے. اور اسی طرح اور بہت سارے روایات ملتی ہیں ہمیں. تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور آپ علیہ السلام کی ولادت کا جو احادیث مبارکہ میں بھی بہت سی روایات ملتی ہیں کہ آپ نے خود بھی خوشی منائی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو خوشی منائی. جس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے تھے ایک جلسے میں, ایک محفل میں. جی, تو پیارے آقا آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ما اجلسکم, کہ آپ سب یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہوں. تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ندعو اللہ, کہ ہم تو اللہ کا ذکر کرنے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. وَنَحْمُدُهُ عَلَى مَنْ هَدَانَ لِدِينِهِ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی ہدایت دی, ہم اس لیے جمع ہوئے. اور جو دوسری بات انہوں نے کی کہ مَنَّا عَلَيْنَا بِكَ, کہ یا رسول اللہ ہم اس لیے جمع ہوئے کہ ہم اس چیز کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نعمت بنا کر آپ کو ہم میں مبعوث فرمایا. منا یعنی احسان, منا کہتے ہیں احسان, منا علینا بکا, کہ جو آپ کی صورت میں ہم پر احسان ہوا ہے ہم اس کا اظہار شکر کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پر ان سے جو ہے اس کی قسم اٹھوائی کہ کیا واقعی تم اس لیے بیٹھے ہو. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ مجھے کوئی تمہارے اوپر کوئی تہمت ہے یا کوئی گمان ہے, بلکہ میں نے قسم اس لیے اٹھائی کہ عرش پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے تمہارے اس عمل کی وجہ سے. اور اسی طرح آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فیہ ولدتُ و فیہ انزل علیہ, کہ ایک تو اس میں مجھے پیدا کیا گیا اس دن, اور دوسرا اس روز میرے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا گیا. بالکل صحیح. تو آپ روزہ رکھتے, اور جب یہ بات صحابہ اکرام کو پتہ چلی تو پھر اگلے پیر کو تمام صحابہ اکرام نے پیر کو روزہ رکھا. تو یہ ہمارے پاس بہت سارے اس طرح کے دلائل. اچھا, اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ سیرت النبی کا جو موضوع ہے, سیرت النبی بذات خود انسانی زندگی کی بہت چیزوں کا احاطہ کرتی ہے,
تو آپ کی جو رحمت للعالمین کا ٹائٹل جو اللہ تعالیٰ نے دیا، ہم جب ذکر کرتے ہیں تو اس میں مسلمان، غیر مسلم، جانور تمام کے حقوق آتے ہیں، تمام آپ کی جو رحمت للعالمین یہ تمام چیزوں کو لپیٹتی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو تعلیمات ہیں تمام انسانوں کے لیے ہیں، تو اس میں غیر مسلموں کے لیے بھی ہمیں بتائیے گا اخلاقیات کی صورت میں جو آپ علیہ السلام کے اخلاقیات تھے، یہاں تک کہ اس زمانے کے دور کے ہم اگر منافقین کی بات کریں تو عبداللہ بن ابی جیسے کے ساتھ آپ کا اخلاق جو ہے اس قدر تھا کہ آج ہم کسی مسلمان کے ساتھ بھی اپناتے ہوئے ہم ہزار بار سوچتے ہیں. تو آپ کے اخلاقیات تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی اتنے بہترین تھے. تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، اس کے حوالے سے ہم آپ کی زبانی سننا چاہیں گے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں جی، قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو عظیم اخلاق پر فائز کیا ہے، اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ جو ہیں وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ ہے. بے شک. تو آپ اب دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی، اس میں آپ دیکھیں کہ نبوت سے پہلے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، یعنی کہ آپ نے معاملات کیے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ہماری جو زندگی کا جو بیشتر حصہ ہے 95%، 98% وہ معاملات ہیں، اور بہت ہی کم 5% حصہ ہمارا جو ہے عبادات کا ہے. تو ہمیں آج یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہماری ڈیلنگز کیسی ہے، ہم جو عہد و پیما کرتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ وہ ہمارے کیسے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ باہر آج ویسٹ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا جا رہا ہے، بے شمار بکس کو ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے، اپنی ان کی نوجوان نسل اس کو پڑھ رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر انہوں نے اس کو نہ صرف پڑھنے کی حد تک بلکہ انہوں نے اپنے عملی زندگی میں اس کو نافذ کیا. بالکل صحیح. اور اسی وجہ سے آج ہم تنزلی پذیر ہیں، ہم تنزلی کا شکار ہیں، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں. تو اس کی پیچھے آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ سارا دین تو ہمارے پاس موجود تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن پاک دیا، حدیث ہمارے سامنے، پھر بھی ہم دھوکہ دہی، جھوٹ، فراڈ، فساد ان سب چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جو غیر مسلم تو اپنائے بیٹھے ہیں لیکن آج کل مسلمان اسے چھوڑے بیٹھا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں ہم لوگ کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیرت سے دور ہو گئے. ہم نے سیرت کو، ہم نے جو یہ روایتی طور پر محافل منعقد کرتے ہیں، ہم روایتی طور پر جو ہے وہ میلاد کا 12 ربیع الاول کو بھی ایک دن ہم مناتے ہیں، لیکن اس میں جو میسج ہے، جو فلسفہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو ہم گلی گلی کریا کریا کیسے پہنچائیں، نوجوانوں تک کیسے پہنچائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو آپ دیکھیں کہ انسان تو انسان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مستقلہ جانور ہے جس پر زیادہ بوجھ لا دیتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے منع فرمایا کہ زیادہ بوجھ جانوروں پر مت لا دو. اسی طرح آپ غیر مسلم کے اگر آپ دیکھا جائے تو جو مدینہ کی ریاست بنی، اس میں جو ہیومن رائٹس کی بات کی گئی، جو ویمن رائٹس کی بات کی گئی، تو وہ ایک ایسا ایگزیمپلری اور ایسا اپیٹمی آف وہ ایک آپ ہیومن رائٹس ہے کہ آپ کو کہیں دنیا پر اس طرح کا ماڈل نہیں ملے گا. بے شک. تو آپ نے غیر مسلموں کے حقوق، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، غمگین ہوئے. تو صحابہ نے فرمایا کہ جی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، تو انسان تو ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے محفوظ رہے دوسرا انسان محفوظ ہو. بے شک. یہاں مسلمان بھی نہیں فرمایا، ان کا دوسرا انسان محفوظ ہوگا تو وہ جو ہے وہ مومن ہے. صحیح. دیکھیں مختلف ہم دیکھتے ہیں نا تاریخ میں روایات صحیح کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جب غیر مسلم شخص کا مکالمہ ہوا تو اس نے آپ کو انتظار کے لیے کہا کہ میں ابھی کچھ دیر میں آتا ہوں، کوئی سودا غالباً طے ہوا. تو مفہوم میں مختصر کروں گا واقعے کو کہ آپ نے کہا میں یہیں پہ انتظار کروں گا، اور وہ غیر مسلم چلا گیا. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزرے. جب اس کا وہیں سے گزر ہوا دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پہ کھڑے ہیں، تو وہ حیران ہوا کہ اخلاق دیکھ کے، صبر کا ایسا انداز دیکھ کر کہ ایسا صبر و تحمل کا. تو آپ نے کہا مجھے جب آپ نے ٹائم دیا تھا کہ میں یہیں پہ انتظار کریں، میں یہیں پر آ رہا ہوں، تو میں 3 دن سے یہیں پہ کھڑا ہوں انتظار کرتے کرتے. تو وہ اس چیز کو، اس اخلاقی جو آپ کہنے کہ اعلیٰ معیار
کہ جو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ستھا دکھائی ہمیں، ہم حیران رہ گئے کہ وہ ایمان لے آیا. تو ہمیں اس طریقے سے آج غیر مسلم بھی یہ یقیناً بہت سی کتابیں جس طرح بھی آپ نے کہا نا کہ لکھی جا چکی ہیں، غیر مسلم کام کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو اپنا رہے ہیں، لیکن آج کا مسلمان جو کوسوں دور ہے. اسی کے ساتھ پیر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا، میلاد اب آگے جس طرح کہ 12 ربیع الاول آنے والی ہے، تو کیا طریقے ہونے چاہیے ہماری آج خاص کر یوتھ کو بھی، نوجوانوں کو، مسلمانوں کو بتائیے گا کہ میلاد منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے. میلاد منانے کے مختلف ادوار میں مختلف طریقے رائج رہے ہیں، اور جو میلاد منانے کی جو تاریخ ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں 4-5ویں صدی ہجری تک جو ہے ہمیں روایات ملتی ہیں. اور اب مختلف ادوار میں مختلف طریقے تھے. جیسے آج ہمارے پاس بجلی لائٹس ہیں، ہم جو ہے یہ چراغاں بھی کرتے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹمز بھی ہیں، محافل بھی ان کا انعقاد بھی. پرانے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، تو روایات میں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ لنگر وسیع پیمانے پر تقسیم کیا جاتا تھا، غرباء کو، مساکین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے آگاہ کیا جاتا تھا، مطالعہ کیا جاتا تھا، ان کو سیرت بتائی جاتی تھی. تو اب آج کل کے دور میں بھی یہ جو طریقے ہیں رائج ہیں، اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو شریعت کے اندر رہتے ہوئے جو بھی خوشی منانے کا طریقہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد منانے کا طریقہ ہے، جو جائز طریقہ ہے، ہم اس میں رہ کر اس کو منائیں. شریعت سے ہم باہر تجاوز نہ کریں. یعنی کہ جس طرح یہاں پر آپ دیکھیں کہ مخلوط یا بے پردگی ہوتی ہے، یا مختلف جگہوں پر میوزک بھی سننے کو ہمیں ملتا ہے، جی. تو ان چیزوں سے ہم گریز کریں، کیونکہ یہ بجائے ثواب کے یہ ہمارے لیے الٹا. اور ہمارے اسلاف میں جو علماء اکابرین ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں حنفی المسلک بھی ہیں، شافعی المسلک بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ حضرت امام جمال الدین ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی، آپ 6 صدی ہجری کے عالم ہیں، مؤلف بھی ہیں، آپ نے بے شمار شرافا کتب کے آپ مصنف بھی ہیں. تو اس میں مولد العروس ان کی ایک کتاب ہے. اب یہ 700-800 سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ فرماتے ہیں اس کتاب میں کہ میلاد منانا یہ مسلمان کے لیے، اس میں وہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ ایک درہم ہی کیوں نہ خرچ کرے، اس کے لیے یہ باعث نجات ہوگا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے شافع اور مشفع ہوں گے روز محشر. اور انہوں نے یہاں تک کیا کہ وہ انسان موتیوں سے مزین اور مرصع تاج اور سبز لباس کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ امام ابن جزری، حافظ شمس الدین ابن جزری، یہ بھی 7ویں صدی ہجری کے امام ہیں، بالکل امام ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ میلاد کے حوالے سے جو ایک پورا واقعہ ابو لہب کا جو ہے اس میں ذکر کیا کہ ابو لہب کو جو تخفیف ہوئی عذاب میں، کہ انہوں نے آپ کے میلاد پر اپنی کنیز کو آزاد کیا. تو خواب میں آئے حضرت عباس کے رضی اللہ تعالیٰ کے، کہ ان کو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی میرے ساتھ جو ہے وہ اس طرح میں عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن پیر کے روز میرے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے کہ میں نے اپنی کنیز کو آزاد کیا تھا. تو انہوں نے باقاعدہ اس واقعے کو نقل کیا اپنی کتاب میں، اور عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا. اور انہوں نے باقاعدہ یہ بھی وہاں پر لکھا کہ جو اربل کا بادشاہ تھا شاہ مظفر، وہ 3 لاکھ دینار صرف کرتا تھا میلاد کے دن. اور اس میں وہ کرتا کیا تھا، جس طرح آپ نے کہا کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، وہ لنگر کا وسیع انتظام کرتا تھا. جب اسے پوچھا کہ تم اپنے لباس تم نے اتنا سادہ پہنا ہوا ہے، چند دینار کا، اور تم اتنا وسیع لنگر دیتے ہو، تو اس نے کہا جی میں اگر اپنے اوپر خرچ کروں گا، میں اپنے اوپر مال کا افراط و اسراف کروں گا، تو یہ میرے لیے باعث جو ہے وہ گناہ ہوگا، اور میرے لیے میں کار مذلت اور جہنم میرا مقدر ہوگا. تو میں اس کے بجائے کہ میں اپنے اوپر خرچ کروں،
تو میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ لنگر کا انتظام. سبحان اللہ. تو یہ یعنی کہ اب دیکھیں 5ویں 6ٹھی 7ویں صدی ہجری کے یہ علماء جو ہیں ہمارے اسلاف, انہوں نے میلاد کی منانے کی نہ صرف تحسین کی ہے, ترغیب دیا, بلکہ انہوں نے کہا ہے جی یہ ہمارے لیے باعث نجات بھی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں اس کے بعد بھی علماء نے اس کو منایا بھی, اس کو فالو بھی کیا, اور آج تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. اچھا, فتح مکہ کے موقع پر جو ہمارے سامنے جو منظر کشی آتی ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام وہ دشمنان مکہ اور کفار جب آپ کے سامنے کھڑے ہیں, اور آپ ان کو اس موقع پر, آپ جانتے ہیں کہ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جیسے کہ آپ کے اوپر جنہوں نے پتھر طائف کے موقع پر آپ کو پتھر مارے, اور آپ کے چچا حضرت حمزہ کو جو ہے انہوں نے شہید کیا, تمام وہ کافرین سامنے کھڑے ہیں. تو آپ اس دن اعلان کرتے ہیں, تو سیرت النبی کی سب سے خوبصورت جھلک جو ہمیں نظر آتی ہے فتح مکہ پہ کہ لا تثریب علیکم اليوم, کہ میں آج کے دن کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. تو یہ بھی اخلاق کی جو ہے اعلیٰ معیار کو دیکھتے ہوئے کہیں ایسے کفار جو تھے وہ ایمان لے کر آئے. تو آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اندر معافی کی جو کمی ہے, معافی تلافی کی, اور کسی کے ساتھ جو ہے ہمارا محبت والا رویہ نہیں ہے, آپ نے تو کافروں کے ساتھ بھی ایسے محبت کے ساتھ پیش آئے ہیں سب, تو یہ آخر میں آپ سے پیغام کی صورت میں بھی لینا چاہوں گا. قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں ٹائٹل دیا کہ ہوا سماکم المسلمین, لیکن ہم اپنے ایک مسلک پرستی میں رہ کر دوسرے کو ہم جو ہے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے اس امت کے اتحاد کے لیے, اتفاق کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں؟ دیکھیں جی, بالکل آپ نے صحیح فرمایا. آج ہم بدقسمتی سے آج ہم بہت پڑھ لکھ گئے ہیں, لیکن وہ جو پڑھائی ہے ہماری, جو علم ہے, اس کو ہم نے اپنے جو تزکیے کے لیے یا اس معرفت کے لیے, اس وزڈم کے لیے, وہ استفادہ اس طرح ہم نے نہیں کیا, پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کیا. یعنی کہ ہم نے جتنا ہم پڑھ جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جو اتنا ہی ہم متکبر بھی ہو جاتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے بھی لگ جاتے ہیں. ہمیں وہ جو اخلاقیات کی بھی وہ کمی, دوسرے کی رائے کا احترام ہی نہیں رہتا. تو اب علامہ اقبال نے کہا نا کہ علم بر تن زنی مارے بود, علم بر دل زنی یار بود, کہ اگر آپ اس کو تن پروری کے لیے استعمال کرو گے علم کو, تو یہ آپ کے لیے سانپ کی مانند ہے. اور اسی طرح ہی علامہ صاحب نے فرمایا کہ نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے. یعنی منزل ہماری جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے. اب ہم نے اپنی نوجوان نسل کو, اپنے یوتھ کو یہی بتانا ہے کہ آپ چاہے ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں, آپ کمپیوٹر سائنٹسٹ بنیں, آپ جس فیلڈ میں بھی ہوں, جب آپ سیرت محمدی کو فالو کریں گے تو آپ نہ صرف پھر دنیا میں کامیاب ہوں گے, آپ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اب آپ نے فتح مکہ کی بات کی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یوم المرحمہ, یعنی کہ عام معافی کا دن, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی دی. اپنے جو سب سے جو ظالم دشمن تھے ان کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن معاف کر دیا, اپنی ذاتی بنیاد پر کسی کو جو ہے وہ بدلہ نہیں لیا. تو اسی طرح آپ کی جو یہ اسوہ حسنہ ہے, جو آپ نے اس کے بعد جو رحمت للعالمین آپ بن کر آئے, تو آپ نے تمام ایسے کام کر کے دکھائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ٹائٹل دیا رحمت للعالمین کا, آپ اس پر صادق آئے, امت کو سمجھانے کے لیے, امت کو ایک ایگزامپل بنانے کے لیے کہ آپ نے اگر ذاتی آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے یا آپ کی ذاتی انا کا مسئلہ ہے, تو آپ اس کو دین کی خاطر, کہ دین میں اضافہ ہو رہا ہے, لوگ جو ہے آپ کو دیکھ کے, آپ کے کردار کو دیکھ کے, آپ کے اخلاق کو دیکھ کے, اور یہی آپ دیکھیں کہ بعد میں جو صوفیہ کا بھی طریقہ رہا ہے وہ بھی یہی رہا ہے کہ آپ نے جو صوفیہ گزرے انہوں نے بھی اپنے کردار سے بر صغیر میں جو اسلام کی دعوت دی, پھیلایا, وہ اپنے کردار کے ساتھ لوگوں کو متاثر کیا. بالکل, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, تھینکس ونس اگین. جی خواتین و حضرات, آج آپ نے سنی ہے بہت ہی خوبصورت باتیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. آپ کا آنا ہی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا بڑا انعام بنا دیا کہ ہم اس پر عمل کر کر اپنے لیے آخرت کو بنا سکتے ہیں, کیونکہ مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے, دیکھ کر بھی دشمن یہ حیران ہو گئے, رکھا جب میرے نبی نے زمانے میں قدم, تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو خواتین و حضرات,
سنگ دل ہونے سے بہتر ہے کہ کلمہ رسول کی طاقت کو سمجھیں، کلمہ رسول پر من و عمل صحیح طریقے سے عمل کریں، تبھی ہماری نجات ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے مہمان کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ نئے ٹاپک اور نئے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔